ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح خواتین کے لیے اپنے جسم کو نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے، اسی طرح اپنی آواز کو بھی نامحرم مردوں تک پہنچنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں نامحرم مرد سے پردے کے پیچھے سے بات کر سکتی ہے۔ اسی طرح ٹیلی فون پر بھی ضرورت کے وقت بات کر سکتی ہے۔ البتہ ادب یہ ہے کہ نامحرم سے بات کرتے وقت عورت اپنی آواز کی قدرتی لچک اور نرمی کو ختم کر کے ذرا خشک لہجے میں بات کرے تاکہ قدرتی لچک اور نرمی ظاہر نہ ہونے پائے، اور نامحرم مرد کو عورت کے نرم انداز گفتگو سے کسی بھی گناہ کی لذت لینے کا موقع نہ مل سکے۔ اس سے شریعت کی احتیاط کا اندازہ لگائیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جن گھروں میں کچھ پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بھی عورت کی آواز کے سلسلے میں عموماً کوئی احتیاط نہیں کی جاتی، بلکہ نامحرم مردوں سے بلا ضرورت بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور ان سے گفتگو میں ایسا انداز ہوتا ہے جیسے اپنے محرم کے ساتھ گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ مثلاً جس بے تکلفی سے انسان اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی سگی بہن کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور ہنستا بولتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ انداز نامحرم عورتوں کے ساتھ گفتگو کے وقت بھی ہوتا ہے، اور نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ یہی انداز اختیار کر لیتی ہیں، اور گفتگو کے دوران ہنسی مذاق، دل لگی اور چھیڑ چھاڑ سبھی کچھ ہوتا ہے۔ آج یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح عورت کے جسم کا پردہ ہے اسی طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ جس طرح عورت کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نامحرم مرد کے سامنے آنے سے بچائے، اسی طرح اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے اپنی آواز کو بھی بلا ضرورت نامحرم مردوں تک جانے سے روکیے۔ البتہ جہاں ضرورت ہے وہاں بقدر ضرورت یعنی ضرورت کی حد تک گفتگو کرنا جائز ہے، اور اسی طرح نامحرم مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا ضرورت نامحرم عورتوں کی آواز کی طرف کان نہ لگائیں، اور نامحرم عورت کی آواز یا نامحرم مرد کی آواز کو خواہش نفس یعنی شہوت کی تسکین کی خاطر سننا یقیناً ناجائز اور گناہ ہے۔ حج جو کہ فرض ہے اور حج میں زور سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں تلبیہ زور سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کی دینی تقریبات، اجتماعات وغیرہ میں اسپیکر لگے ہوتے ہیں جن کے ذریعے عورتوں کی تقاریر، نعتوں وغیرہ کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی بند مکان میں عورتوں کا اجتماع ہو، اور اگر عورتوں کے رش یا کثرت کی وجہ سے ان سب تک بات پہنچانے کے لیے اسپیکر بھی لگانے پڑیں تو عورتوں کی آواز باہر نہ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔